اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر چیز میں بہت سارے، اور جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا اولے ہوتے ہیں، بہت سارے راز ہوتے ہیں، صدری باتیں ہوتی ہیں، مہارت کے کچھ قرائن ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، انداز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثلا بطور مثال یہ میں عرض کروں، بخاری شریف میں تقریباً 8,000 حدیثیں ہیں، لیکن امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ لخص تو صحیح من 600,000 حدیث، 6 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے یہ 8,000 حدیثیں ذکر کی، اور اگر غیر مقرر لگائے تو 4,000 ہی حدیثیں ہیں، تو 5,92,000 حدیثیں کہاں گئی؟ اور مسند احمد جو ہے اس میں تقریباً اس وقت 40,000 کے قریب حدیثیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 7.5 لاکھ حدیثوں سے، تو 7,10,000 حدیثیں کہاں گئی؟ امام مسلم کہتا ہے کہ میں نے 5 لاکھ حدیثوں سے اس کو لکھا ہے، امام ابو داؤد بھی لاکھوں حدیثوں سے، امام ترمذی بھی، سارے محدثین نے۔ اب سوال یہ کہ اگر وہ ساری حدیثیں ہی ذکر کر دیتے تو ہمارے لیے کتنا بڑا میدان تھا تحقیق کرنے کا، ہمارے پاس اتنی وسعت ہوتی۔ ہو سکتا ہے جس کو انہوں نے صحیح سمجھ کے لکھا، ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک صحیح نہ ہو۔ اب وہم ہم نکالنے بیٹھ رہے ہیں، شبہات ذکر کر لو جی اتنی 1,000 حدیثیں تھی، اور یہ مولویوں نے خود جو نا انہوں نے اتنی 1,000 حدیثیں تو ضائع کر دی۔ اگر انہوں نے ضائع کر دی ہم کر دیں تو کیا ہے؟ اب امام بخاری امام مسلم کو لوگ منع کریں، اور احادیث میں اتنا اختلاف ہے، اتنا اسماء الرجال میں راویوں میں اس قدر اختلاف ہے، لیکن وہ اہل بندہ سمجھتا ہے، اور جو نااہل ہیں وہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، چونکہ اختلاف ہے، بعد میں لکھی ہے یہ ہوا وہ ہوا۔ اسی طرح فقہ کے بارے میں لوگ کرتے ہیں، فقہ میں اور خود شو یہ کرتے ہیں کہ ہم تفرقے سے پاک ہیں۔ بھائی جب تم نے اختلاف کر لیا تفرقے کی تو بنیاد تم نے رکھ دی، اور تفرقہ تو وہی ہوتا ہے کہ اب ایکسپرٹ ہے ہی نہیں، اور وہ پھر بھی جو تینوں فرقے یا چاروں مسلک ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹ اوپینین کو محفوظ رکھتا ہے، ایکسپرٹ اوپینین دیتا ہے، دوسرے کو وہ دلیل سے بات کرتا ہے۔ اگر وہ کوئی گالم گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو دلیل کے ساتھ، دلیل دینے کے بعد، ثابت کرنے کے بعد کہتا ہے۔ اور یہ جو حضرات دوسرے ڈاکٹر اور انجینئر بنے بیٹھے نیٹ پہ، یہ تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں، یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایکسپرٹ ہے ہی نہیں، یہ فیلڈ ان کی ریلیونٹ ہے ہی نہیں۔ اور جو ریلیونٹ ہوگا بندہ، ایکسپرٹ ہوگا، اس کو حق ہے پھر بھی دیکھے جی ڈاکٹر اگر کسی چیز کو سمجھتا ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر کی مخالفت کر سکتا ہے، ہوتی ہے، کتابیں دیکھیں، پڑھیں، ان کے انسٹیٹیوٹ میں جائیں، ایک ڈاکٹر ایلوپیتھک والا ہومیوپیتھک کو برا بھلا کہتا ہے، یونانی طب والے دوسرے دونوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک ایک چیز پہ اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف فتنہ فساد کی جڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ عطائی لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں، اب عطائی کو تو کوئی وہ جرم ہے ویسے، حالانکہ وہ بھی ویسے ہی علاج کرتا ہے، وہ وہیں کوئی اس نے علیحدہ میڈیکل سٹور نہیں کھولے ہوتے، کوئی علیحدہ اپنی دوائیاں نہیں بناتا، وہی دوائیاں جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر جیسے استعمال کرتا ہے ان کا وہی عطائی کرتا ہے، جو ایلوپیتھک ڈاکٹر جہاں سے خریدتا ہے، جہاں کی دوائیاں استعمال کراتا ہے، وہیں کی وہ عطائی ایلوپیتھک ڈاکٹر کرتا ہے۔ اسی طرح جو یونانی طب حکیم ہے، جو ایکسپرٹ ہے، ڈگری ہولڈر ہے، وہ بھی وہیں سے وہی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہے، جو عطائی حکیم ہے وہ بھی وہیں سے کرتا ہے، لیکن وہ جرم ہے، عطائی جرم ہے۔ وہ جب عام وہ بات کرے بھائی جی میں ایز اے چونکہ پیشنٹ ہوں، مریض ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں اس جڑی بوٹی کے یا اس میڈیسن کے بارے میں، تو اس کو اور بندہ سمجھائے گا، لیکن جب وہ پوری چھری چاقو رکھ کے بیٹھ جائے گا، مطلب کھول کے یا کلینک کھول کے بیٹھ جائے گا، تو سب سے پہلے تو قانون اس کو پکڑے گا کہ بھائی ڈگری دکھاؤ، ڈگری دکھاؤ، اور اگر اس کے ہاتھ سے کوئی مر گیا تو اس کو سیدھا پھانسی ہوگی، کیونکہ تو نااہل تھا اور پھر لوگوں کا نقصان کیا۔ اور اگر اہل لوگ دیکھیں، ڈاکٹر جو ہیں، کتنے لوگوں سے روزانہ کتنے لوگ مرتے ہیں، میڈیسن ریجیکٹ ہو جاتی، کبھی کسی ڈاکٹر کو، اتھورائز ڈاکٹر کو، لائسنس ہولڈر کو، کتنے وکیل کیس ہار جاتے ہیں، قتل کے مقدمات ہار جاتے ہیں۔ اب کیا ان کو لوگ نااہل کرنا شروع کر دیں، ان کو ماننا شروع کر، انکار کرنا شروع کر دیں؟ ہاں، جو بدنیت ہو، غفلت کرے، یا اپنے پروفیشن سے مخلص نہ ہو، غلطی کرے، اس کی ایک علیحدہ بات ہے۔ ایک مخلص بھی ہے، ایکسپرٹ اوپینین بھی دے رہا ہے، اگر اس کا نقصان بھی ہوتا ہے تو پھر بھی اس کو مجتہد کہتے ہیں عربی میں، اور مجتہدین سے غلطی ہوتی ہے، ہم معصوم سمجھ کے کسی امام کو نہیں مانتے ہیں۔ ہاں، ہمارا غالب گمان ہے کہ ہمارا امام درست ہے، لیکن غلطی کا احتمال ہے، ہر ایک کے نزدیک یہی ہے، اور اس کی مختلف ادوار میں مختلف علماء تصدیق
تردید کرتے رہتے ہیں ان کے فتاوا کی، ان کے اجتہادات کی، قرآن و حدیث پہ بار بار پرکھتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ بڑی مرکزی بات ہے، اس کو ملحوظ رکھیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے یا دوسرے جو ہیں ڈاکٹر انجینئر ہیں، مولوی نہیں ہیں، مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے، ان کو دیکھیں۔ چلو جی تم کسی فرقے کو ایڈجسٹ نہ ہو، مدرسے میں پڑھو تو صحیح، وہ ڈگری تو حاصل کر لو، چلو تم کسی فرقے کو نہ مانو، بعد میں پھر پتہ چلے گا۔ پڑھنا بھی نہیں، مدرسے بھی اٹینڈ نہیں کرنا، داخلہ بھی نہیں لینا، ڈگری بھی نہیں لینی، اور لے کے بیٹھ جائے تیری فلاں اہل ہے، فلاں بابا ہے، فلاں یوں ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں کافر ہے۔ یہ بہت غلط۔ اور ان کا دیکھیں، اب فقہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، فقہ شافعی، حنبلی، حنفی وغیرہ، ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے، اور سب مسائل سے ہر مولوی گزرتا ہے، ہزاروں حدیثوں میں اختلاف ہے، ہزاروں راویوں میں اختلاف ہے، ہزاروں تفسیروں میں اختلاف ہے، لغت میں اختلاف، ایک ایک چیز میں ہزاروں اختلافات ہیں، اور ہر اختلاف کو ٹھنڈے دل سے پڑھتا ہے، اپنی دلیل دیکھتا ہے، دوسرے کی دلیل کا جواب بھی پڑھتا ہے، دونوں طرف کو پڑھتا ہے، ہر طرف کو پڑھتا ہے، اوپینین پڑھتا ہے، ان کے دلائل پڑھتا ہے، سمجھتا ہے۔ اور یہ جو نیٹ پہ بیٹھے ہیں، ان کے دل میں کتنے مسئلے ہیں، 50 بھی مسائل نہیں جو اختلافی یہ ذکر کرتے ہیں، صرف اپنی سستی شہرت کے لیے۔ مرد عورت کی نماز کا فرق ہوگا، رفع یدین ہوگا، آمین ہوگا، آمین زور سے کہنا ہے، فاتح کا مسئلہ ہوگا، طلاق کا مسئلہ ہوگا، یزید کا مسئلہ ہوگا، مرنے کے بعد زندہ مردے سنتے نہیں سنتے، زندہ ہے یا نہیں ہے، حاضر ناظر ہے، مشکل کشا ہے، یا نور بشر ہے، یا میلاد ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، خلاق اللہ پر آج دن کا کیا حکم ہے کیا نہیں ہے، فقہ ہے نہیں ہے، اماموں کی تقلید کیا ہے کیا جائز ہے نہیں ہے، یہ گنے 50 مسائل بڑی مشکل سے نہیں بنیں گے، اور ایک ایک فقہ میں ہزاروں مسائل اختلافی ہیں۔ اصولی جو شاہ عبدالعزیز محدود دہلوی نے ذکر کیے نا، جو اختلافی ہیں 246 کے قریب ہیں، جو اصولی اختلافات ہیں، اور ہر اصولی اختلاف میں تقریباً دو کئی ہزار اختلافات ہیں، ہر ٹاپک پہ اختلاف ہے، ہر جگہ اختلاف ہے، لیکن وہ اپنے علماء کی رہنمائی کرتے ہیں، اپنی عوام کی رہنمائی کرتے ہیں، بالکل صدق کے دل کے ساتھ حقانیت کی تلاش کے لیے حق بتلاتے ہیں، بالکل معتبر ہے ان کی بات ماننا۔ اگر کوئی مسلک والا کسی مسلک کے پیچھے چلتا ہے اور بری سمجھ کے ساتھ چلتا ہے، اگر اس کو کوئی تشویش ہے اور تفتیش اور تحقیق مطلوب ہے، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، وہ تمام جو پوائنٹ آف ویو ایکسپرٹ نے لکھے ہیں، بریلویوں نے لکھے، دیوبند نے، شیعوں نے، جنہوں نے بھی لکھے ہیں، ان کی ایک ایک کتاب لیں، سب کا پوائنٹ پڑھیں، پھر ان کے ایک ایک دو بڑے چوٹی کے علماء ہیں، ان سے جا کر رابطہ کریں، اور جو اس کو صحیح لگتا ہے اس کو قبول کر لیں، یا اگر اس کے اندر خود ایکسپرٹ ہے، خود اس نے پڑھا ہے اچھی طرح، پورا علوم شریعت جانتا ہے، قرآن و حدیث کی لغت ہے وہ جو صحابہ کرام جانتے تھے، یا ہم تو وہیں سے چلتے ہیں جو تابعین جانتے تھے، جو تبع تابعین محدثین فقہا وغیرہ جانتے تھے، اتنا ایک باتیں جو مرکزی ہیں، جو بنیادی ہیں، وہ جانتا ہوں، اس کے بعد سوچے، غور کرے، تفتیش کرے، اگر اس کو کوئی مسئلہ غلط لگتا ہے تینوں تو ٹھیک ہے، اور ان میں تو بنیادی اہلیت ہی کسی میں نہیں ہے، اور میں نے عرض کیا کہ 50 مسائل نہیں، اور جو ہم لاکھوں مسائل پڑھتے ہیں، لاکھوں مسائل، ہزاروں مسائل کے اختلافات، یہ بخاری مسلم کی جو حدیثیں ہیں سیاستہ کی، ہر حدیث کی صرف سند کے اندر اختلاف، اس کے حکم کے اندر اختلاف، ایک اگر راوی کے اندر اختلاف، پھر راویوں کو بارے میں سوانح عمری لکھنے والوں کے اندر ایک ایک راوی کے بارے میں جو حالات ہیں 20 کتابوں میں موجود ہیں، 20 علماء نے لکھے ہیں، ایک ایک مسئلہ 50 100 ہزار کتاب میں موجود ہے، ہر مسئلے میں ہر مولوی کا علیحدہ پوائنٹ آف ویو ہے، ان کے دلائل علیحدہ ہیں، ترجیحات علیحدہ ہیں، موقف علیحدہ ہے، انداز علیحدہ ہے، اور ہر زمانے میں علیحدہ ہوتا ہے، ہر بندے کا پوائنٹ آف ویو علیحدہ ہے، ہر سوچنے سمجھنے بتلانے سمجھانے کا طریقہ علیحدہ۔ یہ مولوی سارا پڑھتے ہیں، یعنی کہ نہیں پڑھتے، تو ہم لوگ کیونکہ اب وہ جو پڑھیں گے، جیسے ڈاکٹر نظر آتے ہیں کس چیز میں اختلاف ہے، وہ پڑھتے ہیں، اب کوئی جی 2 4 بیماریوں کو لے کے نیٹ پہ بیٹھ جائے، فلاں ڈاکٹر یہ کہتا ہے، فلاں ڈاکٹر یہ لکھتا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں لہذا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور شریعت کے بارے میں ہم اتنے غیر محتاط ہیں۔ ہم نہیں کہتے کسی مدرسے کی ڈگری ہو، لیکن بھائی کسی مدرسے کے علماء سے کہیں سے پڑھو تو صحیح، وہ علوم تو پڑھو جو صحابہ کرام پڑھتے تھے، جو معلومات ان کے لیے ہوتی تھی،
قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، حدیث کو سمجھنے کے لیے جو صحابہ کرام کے نزدیک ضروری